بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب علم النحو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ علم النحو کے اندر بہت سارے مختصر طور پر کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو آئیے اس کی سب سے پہلے فصل نمبر 1 اور اپنے چینل کے اعتبار سے لیسن نمبر 1 پیش کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کی بنیادی باتیں شروع میں بیان کریں گے نحو کے تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علم نحو کی تعریف، کیونکہ کسی بھی فن کو سیکھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، اس کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں معلوم ہوں گی تو اس علم کا سیکھنا بھی جو ہے دلچسپی کا باعث نہیں بنے گا اور نہ اس میں سیکھنے میں اتنا لذت آئے گی۔ علم نحو کی تعریف، عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم و فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ عربی زبان میں اسم و فعل حرف جو ہوتا ہے، علم عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم و فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کی آخری حالت معلوم ہو کہ اس حرف پر اس کلمے پر کون سا اعراب آ رہا ہے، کیسی حالت ہوگی، رفع آ رہا ہے کہ نصب آ رہا ہے کہ فتح آ رہا ہے کہ کسر آ رہا ہے۔ پھر اسم کے بارے میں کہ اسم کیسے ہے، فعل ہے تو فعل کیسے، حرف ہے تو حرف کیسے ہے، پھر ان کی تعریفات کیا ہیں، یہ طریقہ جو ہے ساری چیزیں اس میں علم نحو کے اندر بتائی جاتی ہیں۔ فائدہ کیا ہے اس علم کا، یعنی غرض و غایت جس کو ہم کہیں، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ یعنی جب انسان عربی زبان بولے تو ان قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ جب اس کو قواعد معلوم ہو جائیں گے کہ مثلا اسم ہے تو اس پر تنوین وغیرہ آئے گی، یا الف لام داخل ہو گیا تو تنوین نہیں آئے گی، یا حرف ہے تو اس پر کیا آئے گا، یہ اعراب کیا آئے گا، فعل ہے تو اس پر کیا اعراب آئے گا، یہ ساری صورتیں جب معلوم ہو جائیں گی، جب قواعد اس کے، تو پھر انسان عربی لکھ بھی سکے گا صحیح طور پر، اس کو پڑھ بھی سکے گا اور غلطی سے بچے گا۔ مثلا مثال کے طور پر زیدن ایک شخص کا نام ہے، دارن گھر، اور دخلا، یہ 3 چیزیں ہیں آپ کے سامنے، زید ہے، دار ہے، دخلا اور فی، یہ 4 ہیں۔ اس میں زید جو ہے اسم ہے، دار بھی اسم ہے، اور دخلا فعل ہے اور فی حرف ہے۔ یہ 4 کلمے آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا، اس کو ہم جوڑیں کیسے اور کیسے کر کے اس کو صحیح ادا کریں؟ تو یہاں پر دیکھیے 4 کلمے جب تک آپ ایسے ہی نہیں جوڑ سکتے ہر کسی کو، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے جوڑنے کا، جس کے ذریعے سے آپ ملا کر کے اس کو صحیح طور پر پڑھیں گے۔ اب ان 4 کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں۔ مان لیجئے سب سے پہلے ہم نے اس کو 2 طریقے سے جملہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دخلا کو لے آئیں، دخلا، پھر اس کے بعد زید 2 نمبر پہ لائیں، پھر اس کے بعد 3 نمبر پہ فی لائیں اور چوتھے نمبر پر دار لائیں۔ تو یہ دار اب بنے گا جملہ دخلا زیدن فی الدار، زید گھر میں داخل ہوا۔ ایک صورت ہوئی، دوسری ہوئی کہ نمبر پہلے پہ زید کو لائیں، دوسرے پر دخلا کو لائیں اور تیسرے پر فی کو لائیں، چوتھے پر دار کو لائیں۔ لیکن دار یہ ہے کہ تنوین ہے، لیکن جیسے ہی فی داخل ہوگا تو تنوین جو ہے وہ 2 زیر سے بدل جائے گی۔ تو یہ چونکہ قواعد ہیں نحو کے سیکھنے کے، ایسے ہی آٹومیٹک نہیں رکھ دینا، بلکہ اس کے قواعد کے تحت رکھیں گے تو یہ جملہ درست ہوگا۔ تو یہ 4 کلمے ہیں، اب ان 4 کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں۔ پہلی صورت دخلا کو لائیں گے تو جملہ فعلیہ بنے گا، اور جب زید سے شروع کریں گے تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع جو ہے اس کا موضوع اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ صرف کا موضوع صرف کلمہ ہوتا ہے اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہیں۔ اب یہاں پر اس کے تعریف دے دی، موضوع دے دیا اور غرض و غایت دے دی۔ اب اس کے بعد فصل اول آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کلمہ اور کلام۔
جو بات آدمی کے زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، چاہے وہ نکلنے والی جو بات ہے انسان کے منہ سے، چاہے وہ مہمل ہو یا موضوع ہو، ہر بات جو بھی انسان کے منہ سے نکلے گی اس کو لفظ کہیں گے۔ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ اگر با معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو مہمل ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لفظ کہلائے گا، موضوع کہلائے گا، اور اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو مہمل کہلائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے عربی کے اندر جو ہے دخلا، اس کا کوئی معنی ہے، زید اس کا ایک معنی ہے، تو یہ موضوع کہلائیں گے، اور اس کا ایک جزا کا اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ مہمل کہلائے گا۔ اسی طرح اردو میں آ جائیں، روٹی، پانی، چاول، سبزی، یہ سارے چیز جو ہے ایک معنی ہے، ان کو دیکھ کر کے سن کر انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو کہیں گے مہمل، موضوع کہیں گے، اس کو مہمل موضوع کہیں گے۔ لیکن اگر اس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے روٹی کا الٹا ووٹی، پانی کا الٹا اونی، بستر کا الٹا بستر، تو یہ سارے جو ہر ہم لفظ بولتے ہیں اس کا الٹا جو آئے تو اس کو کہیں گے مہمل، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو مہمل کی کوئی قسم نہیں بنے گی کیونکہ وہ سٹاپ ہو جائے گا وہیں پر ہی، اس کی قسمیں نہیں بنے گی، موضوع سے پھر قسمیں بیان کریں گے۔ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ اگر با معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو مہمل ہے۔ عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں، چونکہ مہمل کی جو ہے ہی نہیں کوئی معنی تو اس لیے اس کی قسم بھی نہیں ہے۔ اب موضوع کی قسمیں نکال لیتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں بنتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ فرماتے ہیں مفرد، نمبر 1 مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے کلمہ کسے کہتے ہیں تو کہنا کہ اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے۔ اور پھر پوچھا جائے مفرد کسے کہتے ہیں تو مفرد کی بھی وہی تعریف جو کلمے کی تعریف ہے۔ تو مفرد کا ہی دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ ایک اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، جیسے زید ہے، خالد ہے، حامد ہے، صرف ایک معنی پر دلالت کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ ہے، اور یہی مفرد بھی ہے، جیسے زید اور رجل وغیرہ۔ ایک کلمہ، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب کلمہ یہ بنا مقسم، یعنی گویا کہ یہ درخت کی شکل میں بنا، اور اس کی جو ہے وہ 3 قسمیں بنتی ہیں، اسم، فعل، حرف، یہ بنی قسمیں۔ اور یہ اسم، فعل، حرف آپس میں جو نا قسیم بنے۔ قسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں، یعنی جو اسم ہوگا وہ فعل نہیں ہو سکتا، جو فعل ہے وہ حرف نہیں ہو سکتا، جو حرف ہے وہ اسم نہیں ہو سکتا۔ تو کلمہ کہتے ہیں۔ اب کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ نمبر پہلا جو آیا اسم آیا۔ اسم وہ کلمہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں، اس میں کوئی مستقل طور پر اپنے معنی پر دلالت کرے، اس میں کسی کو ملانے کی حاجت نہ ہو، جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں، اور اس میں تینوں زمانوں یعنی زمانے کون، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے رجل مانے مرد، مستقل طور پر اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں۔ علم، علم، مفتاح، چابی۔ تو اس طرح سے اس اسم ہوا کہ اسم کے اندر جو ہوتا ہے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب چونکہ اسم آیا تھا، انہوں نے فعل کو یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں، چونکہ فعل کی بعد میں قسم نے کہیں گے، اس لیے اسم آیا تو اسم کی تعریف کر کے اور اس کی پھر قسمیں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اسم ہو گیا معنی مستقل پر دلالت کرے، اس میں زمانہ کوئی نہ پایا جائے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، اور نمبر 3 مشتق۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، جیسے رجل مرد، فرس گھوڑا۔ تو یہ رجل نہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا بنتا ہے، اسی طرح فرس یہ خود نہ کسی سے بنا اور نہ اس سے کوئی بنتا ہے، تو اس کو کہیں گے جامد۔ جامد معنی منجمد ہو جانا، ٹھہر جانا اپنی حالت پر، اس لیے جو ہے جامد کہتے ہیں کہ یہ نہ خود کسی سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی دوسرے بنتے ہیں۔ دوسرا ہے مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا بلکہ اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ضرب وغیرہ۔ یہ نصر مصدر ہے اور ضرب یہ بھی مصدر ہے۔ تو یہ جو کہیں گے کہ گویا کہ مصدر جو ہے اصل کے درجے میں ہے
اور اس سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ فرع کے درجے میں ہوں گی۔ مثلا نصرن ہے، یہ مصدر ہے، اس سے ہم نے نصرہ ماضی بنایا، ینصر مضارع بنایا، ضارب اس میں فاعل بنایا، مضروب اس میں مفعول بنایا، اضرب اس میں تبذیل بنایا، مضرب اس میں اعلیٰ بنایا، مضرب اس میں مضرب اس میں ظرف بنایا۔ تو یہ سب جتنے بھی بننا ہے وہ سب کہلائیں گے فرع، اور یہ جو مصدر کہلائے گا اصل۔ تو یہ تو خود کسی سے نہیں بنے گا، گویا کہ یہ ہو گیا ایک باپ کی شکل میں، اور اس کے جو ہیں وہ سب جزو ہو جائیں گے، اور اس کے سب جو ہوں گے وہ بیٹے کی شکل میں ہوں گے۔ ایک سامنے مثال کے طور پر سمجھایا گیا، ورنہ یہ مثال طور پر نہیں ہے، گویا کہ یہ اصل ہے اور باقی اس کی فرع ہے۔ اسی طرح ضربن بھی مصدر ہیں، نصرن بھی مصدر ہے، ان سے بننے والے ماضی مضارع امر وہ سب اس کی فرع کہلائیں گے۔ تو مصدر وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، جیسے نصرن ضربن یہ دونوں مصدر ہیں، اور اس سے بننے والے ماضی مضارع وہ دوسرے بنتے ہیں۔ مشتق یعنی مصدر کو کہیں گے ہم ایک دوسرا نام مشتق منہ، جس سے بنایا گیا، اور دوسرے جتنے بنیں گے وہ مشتق کہلائیں گے۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضربن مصدر سے ضاربن اسم فاعل، نصرن سے ناصرن اسم فاعل بنایا۔ تو آپ نے آج یہ پڑھا مصدر اسم کی 3 قسمیں، اور تیسرا مصدر مشتق جامد، مصدر پڑھا، جامد پڑھا اور مشتق پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے فعل آ رہا ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ معنی مستقل پر دلالت کرے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، اس میں معنی بھی معلوم ہوا اس کا مستقل طور پر، اور اس کے اندر زمانہ بھی پتہ چلا کہ ماضی کا زمانہ اس کے اندر ہے۔ ینصر وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، اس کا معنی بھی معلوم ہوا مدد کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ زمانہ پتہ چلا حال یا مستقبل۔ اسی طرح ضربہ یضرب مارا اس نے یا مارتا ہے، تو پہلے میں ضربہ ماضی پر دلالت ہو رہی، زمانہ ماضی سمجھایا، اور دوسرے سے معنی مستقبل اور حال سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہوا۔ اب فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل کی 4 قسمیں، اسم کی آپ کے سامنے 3 کی بیان کی، فعل کی 4۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر، اور نمبر 4 نہیں۔ ان کی تعریفات علم الصرف میں بیان ہو چکی۔ علم الصرف کے جب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو وہاں ان سب کی تعریف بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے حرف۔ آپ یاد رکھیں اسم بیان کیا، اسم کی 3 قسمیں، مصدر مشتق جامد۔ فعل بیان کیا، فعل کی تعریف۔ فعل اور اسم میں فرق کتنا ہے؟ صرف ایک فرق یہ ہے کہ اسم بھی جو معنی مستقل دلالت کرتا ہے، فعل بھی، لیکن اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ جب تک وہ دوسرے کلمے سے نہ ملائیں اس کے معنی معلوم نہ ہو، جیسے من معنی سے، فی معنی میں، ان کے معنی تو معلوم ہو رہے ہیں لیکن ایسے معلوم نہیں ہو رہا ہے جس سے کسی کو فائدہ ملے، کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا ان سے مستقل معنی حاصل نہ ہوگا، جیسے خرج زید من الدار۔ اب یہ من تھا، اس کو ملائے اسم کے ساتھ تو معنی ملا خرج نکلا، زید من الدار گھر سے، زید گھر سے نکلا، داخل امر فی المسجد، امر مسجد میں داخل ہوا۔ تو یہ دیکھیں فی الگ معنی تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اسم کے ساتھ جوڑ دیے تو اس کا ایک معنی ہو گیا، تو اپنا معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ حرف جو ہے وہ اسم سے جڑتا ہے، اور اسم مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، مسند اور مسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے۔ کلام جو ہے وہ اگر کلام کے اندر 2 اسم ہے تو کلام مرکب ہو جائے گا، یعنی پورا جملہ بن جائے گا۔ اگر کہیں پر 2 اسم ہے تو جملہ بن جائے گا جس کو ہم کلام کہیں گے، مرکب۔ اور لیکن اگر 2 فعل ہیں تو وہ جملہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور مسند کے سے صرف کلام پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے مسند الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور حرف سے تو ہوگا ہی نہیں، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ تو آج جو یہاں آپ کے سامنے، اچھا حرف کی بھی 2 قسمیں، عامل اور غیر عامل۔ اب یہاں بس اتنا ہی رہنے دیں، پھر آگے تفصیل آپ کے سامنے اس کی آئے گی۔ تو اب پھر آگے چل کے، چونکہ مفرد آیا تھا آپ کے سامنے، مفرد کے تعریف کی تھی آپ کے سامنے، یہاں پر مفرد اکیلا کلمہ ہے۔ پھر مفرد کی 3 قسمیں بنی جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کے بعد پھر سارا مفرد کے تعلق سے ہو گیا، پھر اسم کی قسمیں بیان کی آپ کے سامنے 3، فعل آیا، پھر فعل کی تعریف، پھر فعل کی 4 قسمیں، پھر حرف آیا، پھر حرف کی 2 قسمیں، عامل غیر عامل۔
اب اس کے بعد مرکب آئے گا تو انشاءاللہ کل سبق میں مرکب کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا سلسلہ پہلا سبق لیسن نمبر 1 علم النحو کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیسا لگا ضرور بتائیں گا، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔